بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو خلقی اور خلقی ہر لحاظ سے یگانہ ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ کوئی دوسری مثال رب قادر نے، رب کائنات نے ویسی پیدا ہی نہیں فرمائی اور نہ قیامت تک فرمائے گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ایسی اللہ پاک نے فرما دی کہ اب وہ حسن کسی کے خیال میں بھی دوبارہ نہیں آ سکتا، اور جہاں پر وہ حسین بنا کر خدا نے رکھے ہوئے ہیں ان میں بھی دوبارہ وہ نظر نہیں آ سکتا۔ وہ ایک ہی ذات تھی جو اللہ پاک نے تخلیق فرما دی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس وقت آپ سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ایک عارف کہنے لگا یہ بات سن کر کہ انہوں نے تو کہا کبھی چاند لگتے ہیں، کبھی چاند سے حسین لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ چاند سے تشبیہ دینا تو محاورے کی بات ہے، در حقیقت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ہزاروں لاکھوں چاند قربان ہیں۔ یعنی وہ چاند بھی کیسا حسین ہوگا جب یہ حسین پنگوڑے میں لیٹا اپنی انگشت کے اشاروں سے کھیلتا تھا اور چاند دائیں بائیں ہوتا ہوگا، تو یہ اس حسین پہ وہ حسن مرتا تھا، اس لیے اس کی انگشت کے اشاروں پہ گھومتا پھرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹنے والی زلیخا کی سہیلیاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ حسن یوسف دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے دلوں پر چلا دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سیاہ تھیں، اور سیاہ آنکھیں اہل عرب کے اندر سب سے حسین آنکھیں ممکنہ جو ہو سکتی ہیں وہ شمار کی جاتی تھی، اور بڑی بڑی تھیں اور طبی طور پر سرمگی تھیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جو پتلیاں تھیں وہ سیاہ تھیں، بڑی تھیں، اور جو آنکھوں کی سفیدی تھی اس میں لال رنگ کا ڈورا تھا۔ یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ بھی آنکھوں کا حسن جس طرح بھی شاعر جیسے بھی بیان کر دے، اس میں جو سب سے حسین ترین ممکنہ آنکھیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ عطا فرما رکھی، اس پر وہ پھر سارا عالم قربان تھا۔ ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سلائی کر رہی تھی، کپڑے سی رہی تھی، اس دوران میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مگر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوئی مجھے نہ مل سکی۔ اتنی دیر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں داخل ہو گئے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور کی نورانی شعاعیں اتنی زیادہ تھیں کہ اچانک وہ اندھیرے سے بھرا کمرہ روشن ہو گیا، اور آپ کے چہرہ اقدس کی منور روشنی میں مجھے فوری سوئی مل گئی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور پہ اس طرح نور مچلتا تھا کہ جس اندھیرے کمرے میں داخل ہو جاتے وہ روشن ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ ربیع الاول ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ بہاروں میں خزاں کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جب بہاریں آ رہی ہوں آپ جس طرح کا بھی بیج بو دیں وہ اسی طرح کومپل بن جاتا ہے، وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بہاروں کے موسم آ جائیں خزاؤں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وہ ماہ مبارک آ گیا ہے۔ کسی کو خیرات چاہیے اس ماہ ربیع الاول سے بڑھ کر نہیں مل سکتی، کسی کو صدقہ چاہیے اس سے بڑھ کر نہیں ملتا، جو چاہیے ملنے والا مہینہ یہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا پیغام یہ ہے کہ خود بھی پیکر رحمت بن جاؤ، اپنی طبیعتوں میں بھی نرمی اور گداز پیدا کرنے والے بن جاؤ، اپنی طبیعت میں بھی رفق پیدا کر لو اور عفو و درگزر کا پیکر بن جاؤ۔ خدا را لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو قریب لانا سیکھو،
لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنا سیکھو، اگر کوئی غلطی کر لے تو معاف کرنا سیکھو۔ یہی حضور کی رحمت للعالمین کی شان ہے۔ حضور کے مثل کوئی نہیں، تو حضور کی خوشیوں جیسی مثل کسی کی ہو سکتی ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی خوشی مناؤ، ایسا جشن مناؤ، ایسی عید مناؤ، ایسی آمد ولادت با سعادت کا جشن مناتے رہو کہ جس جیسا نہ کسی نے منایا ہوگا، نہ کسی کے وہم میں آیا ہوگا، نہ کسی کے گمان میں گزرا ہوگا، نہ کسی نے سوچا ہوگا، نہ کسی نے کیا ہوگا۔ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں ایسی خوشیاں مناؤ جس جیسی کائنات نے کسی اور کے لیے نہ منائی ہو۔ تو رات میں ذکر آیا تو اسی محبوب کا، انجیل میں آیا تو اسی محبوب کا، قرآن میں آیا تو اسی محبوب کا، انبیاء تذکرہ کرتے رہے اسی محبوب کا۔ اگر محبوب نہیں بدلا، کیونکہ محبوب جیسا اور کوئی نہیں پیدا کیا، تو پھر خوشیاں بھی ایسی مناؤ کہ جس جیسی خوشی کسی نے کبھی نہ منائی ہو۔ نیکی کے اجر گنوا رہا ہوں، اتنے چلے کاٹ لوں تو اتنا اجر، اتنے اعتکاف بیٹھ لوں تو اتنا اجر، اتنے نوافل پڑھ لوں تو اتنے اجر، اتنے روزے رکھ لوں تو اتنا اجر، اتنے طواف کر لوں تو اتنا اجر، نفلی کر لوں اتنا اجر، اتنے حج کر لوں اتنا اجر، اتنے عمرے کر لوں اتنا اجر۔ یہ سارے اجر ایک طرف، صرف میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منا لو وہ ایک طرف۔ یہ عقیدہ عرب میں تھا، عجم میں تھا، مصر میں تھا، شام میں تھا، یمن میں تھا، عراق میں تھا، حجاز میں تھا، اور کوئی دھرتی ایسی نہ تھی جو حضور کی ولادت کا صدقہ نہ کھا رہی۔ جس سال ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ میلاد منا لیا، اب اس دھرتی پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وہ عقیدے تھے جو ہمیں بچا گئے، وہ سنت تھی جو ہمیں بچا گئی، وہ کلچر تھا جو ہمیں بچا گیا۔ ربیع الاول میں آنے والا ہر جگہ ربیع کر دے۔ پھر جہاں اندھیرے تھے ایسا روشن ماہتاب کہ جس کے آفتاب کی روشنی سے شام کے محلات بھی روشن ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسی نسبت جو جس میں فنا ہو جائے، 1400 سال بھی یا نبی سلام علیکہ کا کہا تو وہیں سے جواب آتا رہے۔ جب ایسا حسین و جمیل مل جائے تو فرمایا کل بفضل اللہ، یہی تو فضل ہے، وبرحمتہ، اسی کو تو رحمت کہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جن کو حضور کی نسبت سے کوئی غرض نہ تھا، جن کو حضور کی محبت سے کوئی غرض نہ تھا۔ پھر حضور شیخ الاسلام نے بتایا اصل بھی جشن میلاد ہے، ہماری روح بھی جشن میلاد ہے، ہماری خوشیاں بھی جشن میلاد ہیں، ہمارا اصل بھی جشن میلاد ہے۔ یہ منہاج القرآن کی قسمت میں یہ دور آیا کہ لوگ فتوے لگاتے رہے، شیخ الاسلام میلاد مناتے رہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرا یہی معمول تھا، ہر سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے دن کا جشن ہوتا، میں سب کچھ پکا کے تقسیم کرتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ تنگ دستی تھی تو میں نے چنے غریبوں میں حضور کے نام پہ تقسیم کر دی۔ سارا دن میں بڑا پریشان رہا۔ رات آئی تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر دیا اور اپنے سامنے میرے وہ چنے لے کر بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے عبد الرحیم یہ تمہارے چنے پہنچ گئے۔ اصل کائنات ذات مصطفیٰ، اصل ایمان ذات مصطفیٰ، اصل معراج ذات مصطفیٰ، اصل استحکام ذات مصطفیٰ، سرور کا اصل ذات مصطفیٰ، خوشیوں اور مسرتوں کا منبع ذات مصطفیٰ۔ ہر شے بعد میں ہے، پہلے جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ جو حضور کے لیے خوش ہو گیا کائنات اس کے لیے ہے۔ پتہ چلا جو حضور کا ہو گیا ہر شے اس کی ہو۔